علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے فیملی پلاننگ کرتا ہے، یعنی بچوں کی پیدائش کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو تربیت ہر دم کرے۔ تربیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد عورت خامن بیوی بچوں کو روکنے کے پلاننگاں کرنے شروع کر دیں، اور بچوں کو روکنے کی پلاننگ میں کیا ہوتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ میں ویسے بتا رہا ہوں، یہ تمام چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر ہوتی ہیں اور یہ تمام کام غلط ہیں، شریعت کی روح سے بھی اور ہماری معاشرتی زندگی کے حوالے سے بھی۔ بچوں کو روکنے کے لیے پیدائش نہ ہو، حمل نہ ٹھہرے، کبھی تو جو ہے وہ انجیکشن سے کام لیا جاتا ہے، کبھی کنڈوم سے کام لیا جاتا ہے، چھلے سے کام لیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو بچوں کی تربیت میں یہ کہاں لکھا ہے کہ بچوں کی پیدائش میں وقفہ کریں گے تو بچوں کی تربیت جو ہے وہ بہتر ہوگی؟ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کا ایک ہی بچہ ہے لیکن آوارہ اور بیکار ہے۔ تو شریعت نے ہمیں یہ کوئی اصول نہیں دیا کہ آپ تربیت کرنے کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے فیملی پلاننگ کریں، یعنی حمل کو روکنے کی تدابیر کریں۔ میں کئی دفعہ جوابات کے اندر یہ بتا چکا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں میں ابراہیم تھا اور قاسم تھا اور عبداللہ تھا رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ تو یہ کتنے بچے ہو گئے؟ 3 لڑکے 4 بیٹیاں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ تو 7 بچے بنتے ہیں۔ کسی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیملی پلاننگ کی ہو؟ اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے تربیت یافتہ تھے یا نہیں تھے؟ سب کے سب ماشاءاللہ تربیت یافتہ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی جو ہے وہ فیملی پلاننگ نہیں کی۔ اسی طرح اس کے بعد آ جائیے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 28، بعض روایتوں میں اس سے بھی زیادہ بچے تھے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بہت سے بچے، حضرت حسن کی تو بہت ساری بیویاں اور بہت سارے بچے، اور اسی طرح بقایا لوگوں کی۔ تو ان کی بیویاں بھی زیادہ ہوتی تھی، بچے بھی زیادہ ہوتے تھے، لیکن کسی حدیث کے اندر ہم نے نہیں پڑھا کہ بچوں کی تربیت کرنے کے لیے انہوں نے فیملی پلاننگ، بچوں کو روکنے کی تدابیر کی ہو۔ ہاں، صحابہ یہ ضرور کرتے تھے کہ وہ عزل کیا کرتے تھے۔ کس سے؟ اپنی بیویوں سے نہیں، اپنی لونڈیوں سے۔ لونڈی کے ساتھ صحابہ عزل کرتے تھے تاکہ لونڈی سے ہماری اولاد نہ ہو، اور بعض نہیں بھی کرتے تھے، اور بعض صحابہ کی لونڈیوں سے بھی اولاد ہے۔ اور سبحان اللہ سبحان اللہ، خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آپ کی لونڈیا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہوا، یعنی پیغمبر نے جو ہے وہ ماریہ سے بھی عزل نہیں کیا۔ صحابہ لونڈیوں کے ساتھ عزل کیا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ جس نے پیدا ہونا ہے وہ ہوگا، صرف آپ نے عزل کی اجازت دی۔ عزل کیا ہے؟ یعنی کہ یہی ایک ہمارے پاس شرعی طریقہ ہے، حمل نہ ہو، اور وہ بھی اپنی بیوی سے نہیں، اپنی لونڈی کے ساتھ صحابہ نے کیا۔ عزل یہ ہے کہ مرد اپنا پانی کھیتی کے اندر ڈالنے کی بجائے باہر کو ضائع کر دے تاکہ حمل نہ ہو۔ اور رہ گئے ہمارے ہاں موجود یہ مروجہ حمل کو روکنے کے لیے، فیملی پلاننگ کے لیے ڈیجیٹل طریقے، تو یہ شریعت اور کتاب و سنت کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ صحابہ نے دھڑا دھڑ بچے پیدا کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ہے، وہ فرماتے ہیں میں ہم بستری اس لیے کرتا ہوں کہ شاید میرے نطفے سے وہ پیدا ہو جائے جو نیک اعمال کرنے والا ہو۔
تو وہ حضرات تو ہم بستری کرتے ہی اس لیے تھے تاکہ نیک اولاد پیدا ہو اور ہمارے لیے بلندی درجات کا سبب بنے، اور ہم شادی کرتے ہی پہلے دن سے ہی فیملی پلاننگ کے متعلق شروع ہو جاتے ہیں سوچنا۔ کئی لوگوں کو یہ دیکھا سنا ہے کہ جناب ابھی تو نئی نئی شادی ہوئی ہے، ابھی ہم فیملی پلاننگ کر رہے ہیں تاکہ کچھ دن جو ہے وہ یہ مزے لے لیں، پھر بچے ہو جائیں گے تو بچوں کے معاملات شروع ہوں گے۔ اور دوسری طرف تصویر کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ بچہ نہیں ہوتا تو پھر درباروں اور مزاروں کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں، بچے ہو رہے ہیں تو ان کو روک رہے ہیں، اور اگر بچہ نہیں ہو رہا تو بابے کے دربار پر آ گئے اور بابا مجھے پتر چاہیے، بیٹا چاہیے۔ تو بچوں کی تربیت کے لیے بچوں کی پیدائش کو روکنا، فیملی پلاننگ، کم بچے خوشحال گھرانہ۔ کیا حضرت علی کا گھرانہ خوشحال نہیں تھا؟ حسین کا گھرانہ خوشحال نہیں تھا؟ حسن کا گھرانہ خوشحال نہیں تھا؟ عمر کا گھرانہ خوشحال نہیں تھا؟ اور جناب صدیق کا گھرانہ خوشحال نہیں تھا؟ میرے پیغمبر کے 7 بچے ہیں، کیا پیغمبر کا گھرانہ خوشحال نہیں تھا؟ رضوان اللہ علیہ مجمعین صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا انہوں نے یہ فیملی پلاننگاں کی تھیں؟ اور یہ فیملی پلاننگ زیادہ تر کرتے کون لوگ ہیں؟ جن کو دنیا کے تقریباً وسائل بھی مہیا ہیں، یعنی مال و اسباب کی کوئی کمی نہیں ہے، انہی بد نصیبوں کو زیادہ فیملی پلاننگ کی سوج رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ طریقہ، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ بچہ ایک ہو یا بچے 20 ہوں، ان کی تربیت کریں۔ کوئی ہر ہفتے میں بچہ پیدا نہیں ہو رہا، سال بعد بچہ پیدا ہوگا، وہ چھوٹا ہے، اس کی تربیت اس کی جگہ پر، اس سے بڑا ہے اس کی تربیت اس کی جگہ پر۔ یا تو یہ کہ ہر ہفتے میں بچہ پیدا ہوتا ہو، 9 ماہ بعد بچہ پیدا ہوگا، اور پھر قدرتی طور پر وقفہ آ جاتا ہے کہ عام طور پر خواتین کو جب تک وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہیں مزید حمل نہیں ٹھہرتا، عام طور پر ویسے ہو بھی جاتا ہے۔ تو اس لیے تربیت ہر دم کریں، بچہ ایک ہو یا بچے 20 ہوں، فیملی پلاننگ کرنا تربیت کے لیے یا مزید بچوں کا پیدا ہونا یہ بچوں کی تربیت میں رکاوٹ نہیں ہے، تربیت بھی ہوتی ہے، بچے بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ میری 7 بیٹیاں ہیں، صرف آخری سکول نہیں جا رہی، اس سے پہلی سے لے کر آخری سے پہلی تک وہ ساری سکول جا رہی ہیں، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، پہلے موجود بچوں کی تربیت بھی ہو رہی ہے۔ بڑی بیٹی جو ہے وہ 2nd ایئر میں ہے، اس سے نیچے میٹرک میں، پھر 6ٹھی کلاس میں، پھر 4تھی کلاس میں، پھر 2سری کلاس میں، پھر 1لی کلاس میں، پھر جناب پریپ یا پلے گروپ کے اندر۔ تو الحمدللہ یہ تربیت بھی چل رہی ہے اور فیملی پلاننگ بھی ان 17 سالوں میں کبھی سوچا تک نہیں۔ تو یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت ہے۔ بچے بھی شادی کا اور مقصد کیا ہے؟ شادی کا مقصد یہ ہے کہ ہم سپیڈ بریکر بنائیں اور بچوں کو روکنے کی فل کوششیں کرتے رہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان عورتوں سے شادیاں کرو جو بچے زیادہ پیدا کرنے والیاں ہوں، میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، بلوغ المرام کتاب النکاح۔ شریعت نے تو ہمیں بچے پیدا کرنے کا سبق دیا ہے، ہم چلے ہیں فیملی پلاننگ کے نام پر 2 بچے خوشحال گھرانہ وغیرہ وغیرہ۔ تو بچے زیادہ کیسے پیدا ہوں گے جب ہم کنڈوم سے کام نہیں لیں گے، جب ہم انجیکشن سے کام نہیں لیں گے، جب ہم چھلوں سے کام نہیں لیں گے، تب بچے زیادہ پیدا ہوں گے۔ اور اگر ہم نے کنڈوم کے اور چھلوں کے اور جناب انجیکشنوں کے سپیڈ بریکر بنائے تو امت میں بڑھوتری کیسے ہوگی؟ امت میں بڑھوتری کا تقاضا یہی ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل فیملی پلاننگ طریقے ہیں ان سے
دور رہا جائے. رہ گیا معاملہ عزل کا، تو صحابہ لونڈیوں سے عزل کیا کرتے تھے. واللہ عالم الصواب.